چاہتا ہوں بی جے پی کی سرکار سے، خاص طور سے ملک کے پردھان منتری جناب نریندر مودی سے، یہاں کے چیف منسٹر سے، آر ایس ایس کے تمام لوگوں سے جو 90 سال تک چڈی پہن کر لٹ پھراتے رہے اور 90 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ اب چڈی نہیں پینٹ پہننا پڑے گا تو پینٹ پہن لیے۔ میں کانگریس کے ان بزدلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہاری زبان پر جمال کا نام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیا تمہاری زبان پر، تمہاری گفتگو میں، تمہاری تقاریر میں یہ جملہ آئے گا کہ موڈاسا میں بم بلاسٹ ہوا تھا جس میں 7 لوگ مر گئے، 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے؟ آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کس نے بم بلاسٹ کیا، مگر سب جانتے ہیں کہ بم بلاسٹ کرنے والے وہ حرامی ناتھو رام گوڈسے کی ناجائز اولاد تھی، انہوں نے موڈاسا میں بم بلاسٹ کیا تھا۔ کیونکہ یہ تمام کے تمام ناتھو رام گوڈسے کی ناجائز اولاد ہیں، اسی لیے ان کو نہیں پکڑا جاتا، اسی لیے ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا اور این آئی اے نے کیس کو بند کر دیا۔ میری ماں اور بہنوں، میں بھی صاحب اولاد ہوں اور میں بھی الحمدللہ سفر کرتا ہوں، مگر جب واپس اپنے گھر کو جاتا ہوں تو دل میں ایک اشتیاق ہوتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو دیکھوں۔ مگر آج اس جمال کی ماں کا کیا ہو رہا ہوگا جس نے برسوں پہلے اپنے بیٹے کو کھو دیا، اور اس ماں کو یہ تک پتا نہیں کہ کس نے میرے بیٹے کو مارا تھا، جمال کو کس نے مارا تھا، اس جمال کی ماں کو تو اب تک پتا نہیں چلا۔ جو 7 لوگ شہید ہو گئے ان کے افراد خاندان کو نہیں معلوم کہ ہمارے ابا کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے بہن بھائی کو کیوں چاچا کو مارا گیا، کس نے مارا۔ میں ہماری ماں اور بہنوں سے درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ اب دوبارہ جمال کو نہیں مرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ موڈاسا میں ہم کسی جمال کو مرنے نہیں دیں گے، اور اگر کوئی جمال کو مارے گا تو یاد رکھو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، آواز اٹھائیں گے جمہوریت میں۔ انسان کی جان کی قیمت ہوتی ہے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا ہندو ہو، آدیواسی ہو یا ٹرائبل ہو۔ اگر میرا نام اسد الدین اویسی ہے تو میرا خون کی قیمت بھی تمام کے خون کی قیمت کے برابر ہونے چاہیے۔ میرا خون کوئی گندی نالی کا پانی نہیں ہے، میں انسان ہوں، میری جان کی قیمت ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ بھارت کا سنویدھان، بھارت کا آئین، بھارت کا کانسٹیٹیوشن جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا تھا، امبیڈکر نے کہا تھا کہ بھارت میں چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، او بی سی ہو، برہمن ہو، شتریہ ہو، پٹیل ہو، سب برابر ہے، سب کی جان کی ایک قیمت ہے۔ مگر تم نے، میں موڈاسا کی جنتا سے شکایت کر رہا ہوں، آپ نے اس سنویدھان کے پیغام کو بھلا دیا۔ کیسے بلایا آپ نے ڈر ڈر کر، کبھی ان کے جھوٹے باتوں میں آ کر کبھی کانگریس کو ووٹ دیا تو کبھی کسی کو ووٹ دیا، یا پھر مایوس ہو کر گھر میں بیٹھ گئے۔ میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ 28 تاریخ کے دن اپنے ایک ووٹ کا استعمال کرو اور بتا دو ان ظالموں کو جنہوں نے جمال کو قتل کیا، جمال کو شہید کیا، کہ ہماری جان کی قیمت ہے، ہماری جان کی عظمت ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنا ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریے۔ 28 تاریخ کے دن اپنے گھر سے نکلیے صبح کے اولین ساعتوں میں، اور پولنگ بوتھ کو جا کر اپنا ایک ووٹ پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ بے خوف ہو کر مجلس کے حق میں استعمال کریے۔ یہ کانگریس پارٹی یہ ذمہ دار ہے، اگر آج بھارت کا مسلمان کمزور ہے، اگر آج بھارت کے مسلمانوں کی کوئی سیاسی آواز نہیں ہے،
اگر آج بھارت کے مسلمان دلت آدیواسی پریشان ہیں تو یقیناً اس میں بہت بڑا رول کانگریس پارٹی کا رہا. میں آج آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آج آپ کے پاس ایک متبادل کے طور پر مجلس اتحاد المسلمین آپ کے پاس ہے. آپ کو میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں موڈاسا کی عوام کو. میں خاص طور سے نوجوانوں کو, ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے CAA, NPR اور NRC کے خلاف آپ نے موڈاسا میں ایک تاریخی احتجاج کیا. آپ نے گجرات کی سرزمین کو ہلا کر رکھ دیا. آپ نے CAA, NPR, NRC کے خلاف جو احتجاج کیا وہ قابل مبارکباد ہے. مگر موڈاسا کی عوام, میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, کیا آپ نے جب CAA کا قانون بنا تو کیا موڈاسا کے بزرگ لوگ جا کر اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں نکال رہے تھے؟ کیا آپ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا رہے تھے؟ کیوں بنا رہے تھے کہ CAA کا قانون آ گیا ہے, مجھے اپنے کاغذ دکھانا پڑے گا. میں اپنے بزرگوں سے اپیل کروں گا, اگر میری گفتگو میں کوئی جذبات یا آپ کو نظر آتے ہیں تو نظر انداز کر دیجئے, مگر آپ یہ سوچئے کہ کب تک ہم ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے. CAA کا قانون آیا تو ہم ڈر گئے اور ہم نے احتجاج کیا اور کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر BJP کے 306 اراکین لوک سبھا کے سامنے کہا کہ تم CAA کے قانون بناؤ, ہم بھارت میں پھر احتجاج کریں گے. بلکہ موڈاسا میں جب CAA کا احتجاج شروع ہوگا یہ دیوانہ بھی آپ کے سامنے آ کر ساتھ کھڑا ہو جائے گا. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری عزت دار ماں اور بہنوں, یہ ڈر ڈر کر زندگی کب تک گزاریں گے آپ؟ آپ بھارت کے ہم شہری ہیں, ہم کو اپنی آواز اٹھانے کا حق ہے, ہم کو بے خوف ہو کر اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے. اور جب تک آپ اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط نہیں کریں گے ہم اپنے مسائل کو بھی نہیں حل کر سکیں گے. میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ متحد رہیے. اور یہ ایک اور پارٹی کا امیدوار آیا ہے, جھاڑو کا کٹا اس کے ہاتھ میں, یہ کتنا عجیب ہے, اتنا بزدل ہے, ڈرپوک ہے. جب دلی میں فساد ہو رہا تھا, جب دلی میں ہندو اور مسلمان اپنے آپ کو انسان بھول کر ایک دوسرے پر حملہ کر رہا تھا, جب انسانیت ختم ہو رہی تھی, 20 سے زائد مساجد کو نقصان پہنچایا گیا, جلایا گیا, 50 سے زیادہ لوگوں کا قتل ہوا, یہ جھاڑو والا دلی کا بجائے ان محلوں میں جاتا جہاں پر گڑبڑ ہو رہی, یہ جا کر گاندھی کی سمادھی پر جا کر بیٹھ گیا. ارے گاندھی کا اگر نام لے کر اپنی دکان چمکاتے ہو تو کیا تم نہیں دیکھے کہ تاریخ میں گاندھی نے جہاں کا ہندو مسلم فساد ہوتا تو گاندھی وہاں پر پہنچ جاتے. گاندھی ہندو اور مسلمانوں سے کہتے کہ مجھے مار دو پہلے تم. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ گاندھی نے بھوک ہڑتال کی تھی کہ میں اس وقت تک اپنی بھوک ہڑتال ختم نہیں کروں گا جب تک کہ ہندو اور مسلمان اپنے آپ کو مارنا ختم نہیں کریں گے. مگر یہ بزدل جا کر گاندھی کی سمادھی پر بیٹھ گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, تبلیغی جماعت کو کورونا جہاد کے نام پر بدنام کیا گیا, تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا, مگر اس وقت یہ دلی کا بزدل خاموش بیٹھا ہوا تھا, اپنی زبان کو نہیں کھول سکا, بلکہ کھل کر تائید کر رہا تھا جو BJP دلی میں تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی تھی. میری آپ سے اپیل ہے کہ 28 تاریخ کے دن اپنا ایک کوڈ کا استعمال کریے, اور میں BJP کو چاہنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہاں آپ BJP کو ووٹ دے سکتے ہیں, اس لیے کہ ماشاءاللہ اب گجرات میں پیٹرول اور ڈیزل 88 روپیز پر لیٹر ہو چکا, 88
38 रुपीस पर लीटर हो चुका है। नारे लगाओ, लगाओ, बोलो नारे लगाओ। 56 इंच का सीना, वो 56 इंच का सीना गरीबों के लिए धड़कता हुआ दिल नहीं है। 88 रुपीस पर लीटर डीजल और पेट्रोल हो चुका है, जिसमें से 38 रुपीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार को जाते हैं। ये बीजेपी वालों, अगर तुमको गरीबों से इतनी सी मोहब्बत है तो जाकर अपनी सरकार से कहो कि गुजरात का गरीब परेशान है, ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाला परेशान है, गांव से मार्केट को तरकारी लाने वाला परेशान है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने की वजह से भारत में कई गरीबों की नौकरियां जा रही हैं, मगर नरेंद्र मोदी ये कह रहे पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया था। मोदी जी, आपके भक्तों में उनका फर्स्ट फ्लोर खाली होगा, हमारा फर्स्ट फ्लोर अभी अच्छा है। हमको अल्लाह ने सोचने और समझने की ताकत दी है। जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल था 2013 में, और आज जो इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल ऑयल बिक रहा है वो 2014 से कम है, मगर आपकी सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 38 रुपीस लेती है। मोदी जी, अगर आप गरीबी को देखें, अगर आप गरीबी से अपना सियासी सफर करते हुए गुजरात से दिल्ली के बादशाह बन चुके हैं, तो भारत का गरीब, गुजरात का गरीब, उस गरीबों के नाम पर वोट लेने वाले प्रधानमंत्री से अपील करता है कि अगर आप वाकई में गरीबों से मोहब्बत करते हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो 38 रुपीस का जो आप टैक्स ले रहे हैं गरीबों से, ये टैक्स नहीं ले रहे मोदी जी, आप उन गरीबों से उनका खून चूस रहे। अगर आप गरीबों के हमदर्द हैं तो कल ऐलान कर दो आप मन की बात में कि भाइयों बहनों, मैंने गरीबों के खातिर टैक्स को कम कर दिया। और दूसरी जानिब आज का ये जलसा होने के बाद ये कांग्रेस के बुज़दिल लोग अब खामोशी में मीटिंग करेंगे, फोन लगाएंगे एक दूसरे को। अरे वो आया था शेरवानी पहनकर, सर पे गोल टोपी पहनकर, इसकी बातों का यकीन मत करना, इसकी बातों का यकीन मत करना। ये हम यहां पर गड़बड़ करा देगा मोडासा में, ये टेंशन पैदा कर देगा। अरे कांग्रेस के पापियों, कांग्रेस के बुज़दिलों, अरे तुम में हिम्मत नहीं है हक को बयान करने की। अल्लाह तुम्हारे मुंह में भी जबान दिया, मेरे मुंह में भी जबान दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम वो जबान को गुलामी के लिए इस्तेमाल करते हो, मैं इस जबान को मजलूमों के हक के लिए इस्तेमाल करता हूं। तुम और मुझ में इतना ही फर्क है। तुम्हारी जबान गुलामी की आदी हो चुकी है, और मेरी जबान जब तक मेरी आंख खुला रहेगी, जब तक जिस्म में अल्लाह एक सांस को बाकी रखेगा, मैं मजलूमों की आवाज बनता रहूंगा, मजलूमों के हक के लिए लड़ता रहूंगा, जालिमों से पंजा आजमाई करता रहूंगा जमहूरियत के दायरे में रहकर। ये काम हमको करना है। ये कांग्रेस पार्टी से अब कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता कांग्रेस पार्टी का। अगर आप दुनिया के बड़े हकीम के पास भी चले जाएंगे, दुनिया के सबसे बड़े अरस्तुए ज़मा के पास भी चले जाएंगे और जाकर कहेंगे कि डॉक्टर साहब, हकीम साहब, एक पेशेंट है, बड़ा कमजोर हो चुका है, उसका इलाज करना है, तो डॉक्टर और हकीम बोलेगा पेशेंट का नाम, अगर कांग्रेस है तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये कांग्रेस के लोग बी टीम मुझे कहते हैं, अरे बिहार में हमने 5 सीट जीते हैं, तो बताओ वहां पर किसको हराया हमने? कांग्रेस को भी हराया, बीजेपी को भी हराया। बताइए आप,
آج اگر بی جے پی سے کوئی مقابلہ کر رہا ہے پارلیمنٹ میں، کون کر رہا ہے؟ کانگریس کے 50 ایم پی ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو ہی معلوم، آدھی الفاظ چاپ کر بولتے ہیں۔ جب CAA NRC کا قانون آیا تو کس نے بی جے پی کے 300 ایم پیز کے سامنے یہ کہا کہ تمہارا یہ CAA کا قانون بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے؟ کس نے بی جے پی کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ جس طرح مہاتما گاندھی نے ساؤتھ افریقہ میں سفید فام حکومت کے قانون کو پھاڑ دیا تھا، اسی طرح جسالدین اویسی بھارت کے لوک سبھا میں ان تمام کے سامنے کھڑے ہو کر CAA کے قانون کو ہم نے پھاڑ دیا۔ یہ ان سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ کانگریس کے بزدلوں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھو، آپ میرا جیسا جلسہ ختم ہوگا، رات سے یہ چمچے کام پہ لگ جائیں گے، یہ کام پہ لگ جائیں گے، کیونکہ ان کا کام صرف اتنا ہی ہے، ڈراؤ ڈراؤ، ڈر کے رہو، ڈر کے رہو۔ نہیں میرے عزیز دوستو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک ہی مرتبہ آئے ہیں، اور اللہ نے ایک ہی زندگی دی ہے، دو نئی زندگی دی ہے۔ ہم ایک ہی مرتبہ آئے ہیں، وقت کم ہے، اس کو اچھے کام میں گزاریے۔ یقیناً اچھا کام یہ ہے کہ انسانیت کو پیدا کریے، نفرتوں کا خاتمہ کریے، بزدلی کو اپنے آپ سے دور کریے، خوف کو اپنے قریب آنے مت دیجیے، امید پر فیصلہ کریے، کسی سے مت ڈریے سوائے اللہ کے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، کسی سے مت ڈریے۔ اور اگر کسی سے محبت کرنا ہے اور محبت کا حق ادا کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا اور پورے اخلاص کے ساتھ محبت کرے گا تو ہم کو بتایا گیا، میں نے علماء کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ تمام کو بتا دو کہ یہ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہمت اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ مداسا میں آپ ایک تاریخ کو رقم کر سکتے ہیں۔ میری آپ سے ہی گزارش ہے کہ 28 تاریخ کے دن مجلس اور BTP پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریے۔ برسوں آپ نے سب کا ساتھ دیا، آج یہ جماعت آپ کی ہے، آپ یہاں سے مڈاسا کی سرزمین سے اپنے لوگوں کو، اپنے بھائی اور بہنوں کو یہاں سے آپ ان کو اپنا لیڈر بنائیں گے، یہاں سے آپ کی لیڈرشپ بنے گی۔